مسلح افراد جن میں سے بیشتر M16 رائفلوں سے مسلح تھے دھڑا دھڑ ہال سے نکل کر لفٹ کی طرف آ رہے تھے۔ ٹائیگر نے پل بھر میں صورتحال کا جائزہ لگا لیا اور M69 نکال کر لفٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ لفٹ کے ڈبل میٹل ڈور نے وہ تمام گولیاں خود سہ لیں جو لفٹ کے اندر برسائی گئی تھی۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا۔ اس مرتبہ لفٹ کا دروازہ جس جگہ کھلا وہاں اس نے فائر کھول دیا۔ اب یہاں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ گوشت اور خون کے لوتھڑوں سے دیواریں اور چھت لتھڑی ہوئی تھی۔ غیر قانونی اسلحہ سے لیس یہ افراد بہرحال معصوم نہ تھے اور ان پر آگ برساتے ہوئے ٹائیگر کو کسی قسم کا کوئی قلق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اب تھامس کے دفتر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دو راہداریوں کے اتصال پر اسے ایک بار پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پلک جھپکتے میں اس نے M79 کا استعمال کیا اور ساتھ ہی پرانے فیشن کے ایک M3 فریگر سے پن نکال کر اسے اچھال دیا۔ بم اچھالتے وقت اس نے منہ کھول لیا تھا تاکہ دھماکے کا اثر اس کے کانوں پر نہ ہو۔ بم کے گرتے ہی خوفناک دھماکہ ہوا اور درجنوں افراد ادھر ادھر مرتے ہوئے گر پڑے۔ سامنے ہی تھامس کا دروازہ تھا۔ ٹائیگر اپنی جگہ سے اچھلا اور عمودی انداز میں اس کے دونوں پیر موٹی آن پوش لکڑی کے دروازے پر لگے۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ دروازہ کلابوں سمیت اکھڑ گیا۔ ساتھ ہی اس نے موسبرگ نکال کر لبلبی دبا دی۔ کلیسا میں مزید اندر زیادہ انتشار نہ تھا۔ وہ ایک کارنر پر گھوما اور جلد ہی عورتوں کے رہائشی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں 3 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی اور تینوں کے چہروں کی رنگت دھماکہ سن کر فک ہو رہی تھی۔ حملہ ہو چکا ہے، ٹائیگر نے برادران سے کہا۔ ہمیں ہر مسلح بھائی کی بالائی منزلوں پر ضرورت ہے۔ تم دونوں جاؤ، میں یہاں رہ کر حوروں کی حفاظت کروں گا۔ لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے، جہنم میں گئے تمہیں ملنے والے احکام، تمہیں علم نہیں کہ حملہ آور وہی ہے جس نے مافیا کو ختم کیا تھا؟ شٹ، دوسرے برادر نے زور سے کہا، مگر وہ بھی پہلے ہی راہداری کی طرف دوڑ چکا تھا۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی خاموش عورت نے بغور ٹائیگر کو دیکھا اور پھر فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو ایک لڑکی کو نکال کر لے جا چکا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا پستول سیدھا کرتی، ٹائیگر نے کھڑی ہتھیلی اس کے سر پر ماری اور وہ بغیر کسی توقف کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا پستول گرا اور وہ خود بھی فرش پر لیٹ گئی۔ اس کی کھوپڑی کھل چکی تھی اور سب کچھ باہر نکل آیا تھا۔ ٹائیگر کو لمحہ بھر کے لیے افسوس ہوا کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے ڈبل ڈور کا قفل انگلیوں کے استعمال سے کھولا اور جو ہی دروازہ کھلا درجنوں لڑکیاں اس کے سامنے چیخنے چلانے لگی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ چلو نکلو، ٹائیگر نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا۔ ہم پر حملہ ہو چکا ہے، باہر نکلو، اپنی زندگی بچاؤ۔ یہ نفسیاتی وار تھا جو خالی نہ گیا اور عورتیں ایک دوسرے پر گرتی پڑتی کھلے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ ان کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں سے بعض تو واقعی اس جنت نما جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی اور بعض محض زندگی بچانے کے لیے کوشاں تھی، حالانکہ انہیں یہاں کی آسائش بہت پسند تھی۔ اس افراتفری کے عالم میں ٹائیگر وہاں صرف ایک لمحے کے لیے رکا اور ایک لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر برادر تھامس کی چابیوں کا گچھا کام میں آیا۔ اس نے ٹاپ فلور کا بٹن دبایا اور دینو لیوی کے دفتر کے سامنے اتر گیا۔ دروازہ بالکل سامنے تھا، ہلکی سی ٹھوکر سے کھل گیا، مگر اسی لمحے 2 افراد عقب سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ ٹائیگر نے کوہنی استعمال کی۔ کوہنی ایک شخص کی ہنسلی کی ہڈی پر لگی اور وہ بہت خوفناک آواز نکال کر گر پڑا۔ دوسرے کا ہاتھ ٹائیگر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو حملہ آور کا ہاتھ اس طرح ٹوٹا کہ کھال جڑی رہی۔ ہاتھ جولنے لگا اور حملہ آور ڈکرانے لگا۔ ساتھ ہی ٹائیگر نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پسلیوں میں ماری۔ پھر دوسرے حملہ آور میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب ٹائیگر نے ایک بار پھر موسبرگ گن نکال لی کیونکہ مزید 4 افراد حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی طرف جھپٹا تو ٹائیگر کی ٹھوکر اس کے سینے پر پڑی اور وہ بہت زور سے دیوار کے سامنے جا ٹکرایا۔ وہ شاید دیوار پر لگنے کے بعد گرنے سے قبل ہی دم توڑ گیا تھا۔ دوسری لات ایک ایسے شخص کی ٹھوڑی پر پڑی جو جھکا ہوا تھا۔ وہ شخص الٹ گیا، شاید ٹھوڑی کی ہڈی کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ باقی 2 افراد موسبرگ کا شکار ہوئے اور ٹائیگر دینو لیوی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر دینو لیوی نظر نہیں آیا۔ ٹائیگر اس کی ڈیسک کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے ان کاغذات کی تلاش میں لیوی کی میز کو الٹ پلٹ دیا جو وہ پہلے دیکھ چکا تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس گروہ کے سرغنہ اور اہم ترین افراد فرار ہو چکے تھے۔ صرف نچلی سطح یا زیادہ سے زیادہ دوسرے درجے کے لیڈر موجود تھے۔ وہ تمام قاتل بھی یقیناً جا چکے تھے جن کو اہم ترین مشن کے لیے باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ ٹائیگر کو بہرحال ایسی معلومات اور ثبوت کی ضرورت تھی جن کی مدد سے لیوی کے گرد جال تنگ ہو جائے اور اقتدار پر قبضہ نیز لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ وہ فائلوں میں الجھا رہا۔ کلیسا کے قریب ٹیری لوکاس اس خطرناک اضطراری کیفیت میں واقعتاً ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا۔ فائرنگ شروع ہونے سے صرف 2 منٹ بعد پولیس کی پہلی سفید اور نیلی گاڑی بھی نظر آ گئی تھی۔ ٹیری لوکاس کے جوش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صحافت کی تاریخ کی ایک بہت بڑی خبر بنا رہا ہے
اسے سپاہیوں نے اترتے ہی ایک طرف کر دیا اور چند منٹوں کے اندر اندر پورا علاقہ نیلی اور سفید رنگ کی گاڑیوں سے بھر گیا۔ ان کی نیلی روشنیاں جل بجھ رہی تھی۔ سادہ لباس والوں کی پلے ماؤتھ اور شیورلیٹ کاریں بھی آنے لگی۔ اسے ایک طرف محدود کر دیا گیا تھا اور اب اس کا دماغ سلگنے لگا تھا۔ کہاں گئی آزادی صحافت؟ اس نے دانت پیستے ہوئے مگر زیر لب کہا۔ اور پیچھے جاؤ۔ پولیس ڈویژن کے نوجوان کمانڈر نے، جو عہدے کے اعتبار سے لیفٹیننٹ تھا، ٹیری کو دیکھ کر حکم دیا۔ اسے ان جوانوں سے بھی دور ہو جانے کا حکم دیا جا رہا تھا جنہوں نے کلیسا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ تم فکر مت کرو۔ لیفٹیننٹ نے اسے اداس دیکھ کر تسلی دی۔ ہم اجتماعی بریفنگ کی اطلاع تمہیں ضرور دیں گے۔ سینئر پولیس افسروں کو اطمینان تھا کہ لیفٹیننٹ کی بات ٹیری کی سمجھ میں آ جائے گی، لہٰذا وہ دوسرے اہم کاموں میں لگ گئے۔ پلین ریویو کا رپورٹر غصے سے تلملاتا مگر موقع ڈھونڈتا رہا۔ تبھی اسے خیال آیا کہ اس کی کار میں ایسا چشمہ موجود ہے جس میں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل بنانے والے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ وہ نہال ہو گیا اور کار کی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے چشمہ لگا لیا۔ کلیسا میں اب پھر گولیاں چلی اور اندر ان کے چلنے سے چمک بھی پیدا ہوئی۔ ٹیری نے ایک لمحے تک ہی ان پر غور کیا اور ویتنام کی جنگ میں حصہ لینے کے باعث حاصل ہونے والے تجربے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ M16 کے .223 والے راؤنڈ ہیں۔ اسی لمحے اس نے باہر کی طرف برس مارا اور ایسے دو راہگیر سڑک پر گر گئے جو نہ جانے کس طرح پولیس کے محاصرے میں آ کر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹیری کو یقین تھا کہ یہ برسٹ ٹائیگر نہیں مار سکتا، لہٰذا وہ اس کے بارے میں جو کچھ سن چکا تھا اس سے صرف یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ پولیس یا راہگیروں پر گولی نہیں چلاتا۔ 3 پولیس والے زخمی راہگیروں کی طرف لپکے اور اسی لمحے کلیسا کے اندر سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اب درختوں میں بھی گولیاں چل رہی تھی۔ اسے تو اندھا دھند فائرنگ کہتے ہیں دوست، ٹیری نے ایک جانے پہچانے پولیس والے کو دیکھ کر کہا جو عام لباس میں تھا۔ یہاں آخر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم، آفیسر نے جواب دیا۔ صرف اس اطلاع پر بھاگے چلے آئے کہ کلیسا میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اندر تمہارا ہی کوئی آدمی ان سے بڑھ گیا ہو۔ نو کمنٹ۔ پولیس والا بھی شاطر تھا۔ کمان لو، میں ٹیری لوکاس ہوں، مجھے پہچانتے ہو نا؟ ہاں، لو نامی پولیس آفیسر نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن میں نو کمنٹ کہہ چکا ہوں۔ ویسے ہمیں جیسے ہی کوئی مصدقہ خبر ملے گی ہم تمہیں بھی بتا دیں گے۔ ٹیری ایک ہنکارہ بھر کر گاڑی سے اتر گیا اور ایک طرف چل دیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح کلیسا کے بہت قریب پہنچ جائے۔ اسے یقین تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اندر دنیا کا خطرناک ترین انسان موجود ہے اور ٹیری یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اکھاڑے کے قریب تر والی سیٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر کو مطلوبہ دستاویزات کا ایک حصہ مل ہی گیا۔ ان کاغذات میں منصوبے کی ایک کاربن کاپی اور قاتلوں کی ایک فوٹو فائل تھی۔ ان میں سے کئی کو وہ پہچانتا تھا۔ اس نے سیل کی کھڑکی سے کلاس میں جھانکا تھا تو ان میں سے کئی چہرے اسے صاف نظر آئے تھے۔ فائل پر ہر شخص کے رویے کے بارے میں تفصیلات درج تھی۔ عملے تنویم کے اثر اور رد عمل کا بھی ذکر تھا، لیکن اس فائل میں یہ نشاندہی نہیں کی گئی تھی کہ کس کو کس مشن پر اور کہاں بھیجا گیا ہے۔ کاغذات کی تلاش کے دوران اسے 2 مرتبہ دروازے کی طرف پلٹ کر فائرنگ بھی کرنی پڑی تاکہ کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے زیادہ آگے نہ آ جائیں۔ اسے یقین تھا کہ پولیس کلیسا کے باہر پہنچ چکی ہوگی، تمام سڑکوں کی ناکہ بندی کی جا چکی ہوگی، ٹریفک کا رخ دوسری طرف کر دیا گیا ہوگا، بندوقچی پوزیشن سنبھال چکے ہوں گے۔ اس کے پاس اب زیادہ وقت بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس کمرے کی باقی تلاشی لینے کا کام پولیس اور ٹیری لوکاس کی ذہانت پر چھوڑ دیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو 3 راہداریاں محافظوں نے بند کر رکھی تھی، لیکن ٹائیگر نے 2 فاسفورس بم نکال کر دائیں بائیں والی راہداریوں میں اچھال دیے۔ راستہ اس طرح صاف ہو گیا جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی راہداری کے فرش پر دیکھتا تو اسے ایسے کئی جسم نظر آ سکتے تھے جن کے زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ لفٹ اوپر جانے لگی تو اس نے ایک بوری کبا والے کو گولی ماری جس نے لفٹ کی طرف رائفل کا رخ کیا تھا۔ ابھی لفٹ سیکنڈ اور گراؤنڈ فلور کے درمیان ہی تھی کہ کسی نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے لفٹ بند کر دی۔ ٹائیگر چند لمحے تک خاموشی سے باہر کی آوازیں سنتا رہا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کلیسا والوں کو اب اس کی طرف سے کوئی خوف نہیں تو اس نے لفٹ کا وہ حصہ کھولا جو ایمرجنسی میں زندگی بچانے کے لیے خاص طور سے بنایا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی کوشش میں لفٹ کی چھت پر پہنچ گیا اور پھر دیوار سے کسی چھپکلی کی طرح چپک کر اوپر جانے لگا۔ یہ مشق اسے اوشان نے کرائی تھی۔ شروع میں اسے چکنی سپاٹ اور پھسلوان سطح پر چھپکلی کی طرح افقی انداز میں چلنا بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن لگا تھا، تاہم یہ اوشان تھا جس نے بہت سی ناممکن باتوں کو ممکن بنا دیا تھا۔ ٹائیگر اب افقی اور عمودی چٹانوں کو بھی سر کر لیتا تھا۔ وہ جلد ہی دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں 2 افراد موجود تھے جو اسے دیکھ کر ہونک سے ہو گئے، مگر ٹائیگر نے ان سے کوئی رعایت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں مرنے والے ہر شخص کی زندگی کتنی خطرناک ثابت ہوگی۔ اس نے ان دونوں کو ایک ایک گولی ماری اور وہ گر کر تڑپنے لگے۔
उसने पलट कर भी नहीं देखा और लंबे लंबे डग भरता हुआ जीने पर पहुंच गया। अब वो सीढ़ी से उतर नहीं बल्कि सीढ़ी पर उड़ रहा था। नीचे हर तरफ इंतशार और अफरा तफरी की कैफियत थी। पुलिस आ चुकी है। बाहर से मेगाफोन पर खबरदार किया गया। तमाम लोग मुनज़्ज़म अंदाज में कतार बनाकर हाथ उठा उठा कर बाहर निकल आए। फायरिंग बंद कर दी जाए। उसी लम्हे कलीसा के लोगों ने पलटकर टाइगर की तरफ इस तरह देखा जैसे वो रहनुमाई तलब कर रहे हों। उसने बेमानी अंदाज में हाथ लहराया और एक बगली दरवाजे की तरफ लपक गया। वहाँ M16 उसे डराने वाले गार्ड के सर में टाइगर की गोली लगी और टाइगर बगली रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर पहुंचकर टाइगर ने कबा उतारी और करीब ही छुपाए हुए कपड़े पहन लिए। उसने तमाम हथियार मां सिवाय M79 के एक बंडल में रखे और उन्हें नायलॉन की डोरी से बांध दिया। अब उसे एक और अहम मिशन मुकम्मल करना था। वो तेजी से दरख्तों के दरमियान चलने लगा। यूनिवर्सिटी एवेन्यू की तरफ वाला ग्राउंड उसने लम्हों में पार कर लिया और डिनोर क्लब के करीब से गुजर गया। पुलिस यहाँ से 1 ब्लॉक दूर मौजूद थी, लेकिन मजीद करीब नहीं आ सकती थी क्योंकि राह में 4 दीवारी और खारदार तार हायल थे। आखिरी और घने झुंड से कुछ ही पहले टाइगर ने M79 लोड किया और एक बालाई खिड़की की तरफ फायर कर दिया। चांदी जैसा धुआं उठा और फिर नारंगी शोला नजर आया। उसने बड़ी तेजी से मजीद 3 फायर किए। तीनों का रुख कलीसा की तरफ था। कलीसा में जगह जगह खौफनाक आग भड़क उठी। उसे जीरी मंजिल पर रंग बिरंगे गाउन नजर आ रहे थे और इसका मतलब यह था कि लड़कियां भाग भाग कर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुकी हैं और ये भी कि वो बच निकली हैं। उसे यकीन था कि अगर अंदर मजीद कोई लड़की होगी तो वो भी आग देखकर भाग निकलेगी। कलीसा में आतिशबाजी के बायस पुलिस वाले भी घबरा गए और इस अफरा तफरी से फायदा उठाकर टाइगर ने सड़क पार की और 4 दीवारी कूद कर गोल्फ कोर्स में घुस गया। अब वो तेजी से फर्स्ट एवेन्यू की तरफ अपनी कैंपर लेने के लिए जा रहा था। उसके अकब में चीखों पुकार की आवाज आ रही थी। गालिबन कुछ लोग या पुलिस वाले उसके ताक़ुब में लग गए थे, मगर वो तो छलावा था। उसने फौरन रास्ता बदल दिया और अंधेरे में काम करने वाली सर्च लाइट्स उसको घेरने में नाकाम हो गई। वो जानता था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए सब कुछ कर गुजरेगी। तुम जहर के बारे में शीना फूकी से बात करो मेरे बच्चे। ओशान ने टाइगर की पूरी कहानी सुनने के बाद बड़ी मोहब्बत से कहा। उसने मछली के कांटे के निशानात बगौर देखे थे और फिर टाइगर के एहतजाज के बावजूद उन पर झुककर उन्हें चूसने लगा था। ओशान ने बहुत देर बाद उसके सीने से सर उठाकर एक कागज पर थूका था और फिर वो देर तक कागज पर नजरें जमाए बैठा रहा था। उसके बाद उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट ने जन्म लिया था। नहीं मेरे बच्चे, तुमने उन्हें शिकस्त दे दी है। जिस्म में जहर का एक जरा भी बाकी नहीं। मगर ये मछली कैसी थी लिटिल फादर? टाइगर ने कमीज ठीक करते हुए पूछा। मैं एतराफ करता हूँ कि मैं भी ऐसी किसी मछली से वाकिफ नहीं। ओशान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। बहराम को टाइगर की रिपोर्ट कंप्यूटर के जरिए मिल चुकी थी। शीना फूकी से बात करो। ओशान ने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा। शीना फूकी? ये कौन है? टाइगर ने बड़ी हैरत के साथ पूछा। ये पहला मौका था कि ओशान ने खुद बताने से इनकार कर दिया था। मेरा हम वतन तो नहीं, लेकिन खानवादाए सनाजू का एक मोतकिद जरूर है। ओशान की आंखें मुस्कुरा रही थी। कहाँ मिलेगा? टाइगर पहलू बदलने लगा। यहाँ कोई कूड़ागर है? ओशान ने पूछा। ऐसा कूड़ागर जहाँ अजीबो गरीब चीजें संभाल कर रखते हैं। आपकी मुराद म्यूजियम से है? मुमकिन है। ओशान संजीदगी से सर हिलाने लगा। और उस कूड़े घर के करीब बहुत से जाहिल पढ़ते भी हैं, गोया ऐसा म्यूजियम जो यूनिवर्सिटी में कायम है। तुम कलीसा वालों का खात्मा करने के लिए निकलने से कबल बरादर शीना फूकी से बहरहाल मिल लेना। ये मेरा हुक्म है। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, मगर तुम जानते हो कि मुझे इससे ज्यादा अहम काम करना है। वो क्या फादर? अजीम वालिद साहिब की याद में 3 रोज तक शमा रोशन रखनी है। ओशान का लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। टाइगर मुस्कुराने लगा और फिर उठ गया। उसे इल्म था कि शीना फूकी कहाँ मिलेगा। शीना फूकी यूनिवर्सिटी के शोबा कुदरती तारीख व हैवानात के म्यूजियम में चेयरमैन था। ओशान की तरह नहीफ व नज़ार मगर चेहरे से शौक लगने वाला ये शख्स बहुत नफीस साबित हुआ। जब उसे ये इल्म हो गया कि यही शख्स शीना फूकी है तो वो वापस आकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसे टेलीविजन पर खबरें सुननी थी। हस्बे तवक्को दीनू लेवी का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा था। मुझे कलीसा पर हमले की खबर से बहुत सख्त सदमा हुआ है। उसकी आवाज भराई हुई थी। इसकी जिम्मेदारी दाएं बाजू के इंतहा पसंदों पर है। मुझे ये पता नहीं कि कलीसा से इतने बहुत से हथियार किस तरह बरामद हुए। मुमकिन है ब्रादर थॉमस इसका जिम्मेदार हो। पूरी खबर में उन सिक्कों का कोई जिक्र नहीं था। टाइगर ने जानबूझकर कलीसा के सेन में फेंके थे। हर सिक्के पर चीते की शक्ल बनी हुई थी। टाइगर ने यह अंदाजा लगाने में कोई गलती न की कि दीनू लेवी बहुत ज्यादा खौफजदा है। अगरचे पुलिस की तफ्तीश जारी थी, लेकिन कलीसा के तमाम सरकर्दा अफराद न सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए थे बल्कि रियासत की हुदूद से भी निकल चुके थे। खबर के आखिर में कहा गया था कि दीनू लेवी ने शिकागो में जो प्रोग्राम शुरू करने का इरादा किया था वो उस पर कायम है और कलीसा की तबाही से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ٹائگر کو یہ اندازہ تھا کہ تربیت یافتہ قاتلوں کی تعداد 60 ہے اور وہ متحرک ہونے کے لیے اشارے کے منتظر ہیں۔ ٹائگر نے فلفور فلاڈلفیا اور گرین ویلی کے لیے نشست محفوظ کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس وقت بہرام کو فون کرتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شینافوکی بہرحال ایک بوڑھے کوریائی کے بالکل برعکس تھا۔ نہ تو اس کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھی اور نہ ہی ان میں پانی بھرا ہوا تھا۔ چہرے پر عمر کے آثار ضرور تھے مگر وہ چاقو چوبند، مستعد اور ذہین بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹائگر سے مصافحہ کیا اور ٹائگر یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اتنی گرمجوشی کا حامل شخص منافق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اوشان کا نام سنا تو سر جھکا دیا اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھی، اور جب اس نے یہ سنا کہ شیل فش کو بطور قاتل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ اس نے ٹائگر کو شیل فش کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اس کے سوالوں کے جواب بڑی خندہ پیشانی سے دیے اور ٹائگر کے آخری سوال کے جواب میں کہا، مولسکس کے زہر کی سینتھیٹائزنگ کا جہاں تک تعلق ہے میں ایسی کسی کوشش سے باخبر نہیں ہوں نوجوان۔ میرے علم میں ایسی کوئی بھی معیاری تجربہ گاہ نہیں جہاں ایسا عمل کیا گیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے شینافوکی نے سر جھٹکا تو کالے بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر آ گئی۔ میں اس کے کسی بھی طبی استعمال سے ناواقف ہوں، ویسے یہ یقیناً تیز، طاقتور اور بہتر مواد ثابت ہوا ہوگا۔ زہر کے سلسلے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اسے جسم میں اینٹھن ہوتی ہوگی اور یہ فوری ہلاکت کی بجائے بتدریج موت کا باعث بنتا ہوگا۔ میری ذاتی رائے میں اس کے زہر کا کوئی تریاق نہیں۔ آپ انتہائی مایوس کن تصویر پیش کر رہے ہیں محترم۔ ٹائگر نے مسکرا کر تبصرہ کیا، یہ بتائیں کہ کیا فجی کا کوئی باشندہ اس زہر سے بچ سکتا ہے؟ کیا اسے اس کا علم ہوگا کہ مچھلی زہریلی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسے صرف یہ علمی زہر سے بچا سکتا ہے کہ مچھلی کو ڈسنے نہ دیا جائے۔ لیکن کیا تمہارا اشارہ فجی کے اس باشندے کی طرف ہے جو گزشتہ 2 روز سے خبروں میں شامل ہے؟ نہیں، ٹائگر بات ٹال گیا۔ آپ نے میرے اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ یقیناً میں جواب ضرور دوں گا۔ جنوبی بحر الکاہل کے جزائر کا رہنے والا کوئی شخص بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ مچھلی زہریلی ہے۔ یہ علم یا تو اسے تجربہ سے ملا ہے یا پھر سینہ بسینہ۔ اس کے زہر کی نوعیت اور شدت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کے کانٹے سے صرف سوزش ہوتی ہے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ ان کا زہر کس طرح لیا جاتا ہے؟ جی ہاں، لیکن اس مچھلی میں زہر کی پیداوار کا نظام کیا ہے؟ ٹائگر نے اس بار یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی مچھلی کا شکار بن چکا ہے۔ ان مچھلیوں کے سروں میں گلینڈرز ہوتے ہیں، انہی سے زہر ٹپکتا ہے اور جبڑے کے قریب ایک تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ جب مچھلی کسی چیز کو کاٹتی ہے تو یہ زہر اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔